ہمارا پڑوسی ملک بھارت بالآخر چاند کے اوپر پہنچ ہی گیا ہے اور پوری دنیا کی جانب سے اس وقت بھارت کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان کے لوگ بھارت کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ان کے سائنسدانوں کو اس حوالے سے کانگریچولیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مسلسل 20 سال محنت کرنے کے بعد بالآخر اپنے اس مشن کو کامیاب کر ہی لیا ہے کہ جس کے اندر ان کو آلریڈی 2 مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چاند کے اوپر تو رشیا بھی جا چکا ہے، امریکہ بھی جا چکا ہے، چائنا بھی جا چکا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند کے جس حصے کے اوپر اب بھارت نے لینڈنگ کی ہے وہاں پر نہ رشیا جانے کی ہمت کر سکا ہے، نہ وہاں پر امریکہ جانے کی ہمت کر سکا ہے اور نہ ہی چائنا جانے کی ہمت کر سکا ہے۔ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر ان تینوں ممالک کی جانب سے کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر لینڈنگ کروانا تقریباً ناممکن ہے، مگر بھارت نے 20 سال محنت کرنے کے بعد بالآخر اس ناممکن کو ممکن کر ہی دیا ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر بھارت کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، اسپیشلی جو عالمی میڈیا ہے، وہ اس حوالے سے رپورٹنگ کر رہا ہے، مگر سب سے زیادہ جو دلچسپ اور سب سے زیادہ انفارمیٹیو رپورٹنگ جو کی گئی ہے وہ بی بی سی کی جانب سے کی گئی ہے۔ بی بی سی نے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ کس طرح سے اب بھارت چاند پر پہنچنے کے بعد سورج کے اوپر اپنی جو تحقیقات ہیں وہ کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کب اپنے سائنسدانوں کو امریکہ کی طرح چاند کی سطح کے اوپر بھیجے گا اور وہاں پر جا کر سائنسدان تحقیق کریں گے، کب بھارت اپنا اس سے بڑا مشن لانچ کرنے جا رہا ہے اور بھارت کو اس مشن کی کامیابی کے بعد کتنے بڑے پیمانے پر فوائد ملنے جا رہے ہیں، دنیا کس طرح سے بھارت کی جانب ٹوٹ کر آ رہی ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تمام تر معلومات جو ہیں بی بی سی نے دی ہیں اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بی بی سی کی رپورٹ میں سے کچھ اہم ترین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ پاکستانی بھی ہیں یا بھارتی بھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بھارت کا یہ جو کامیاب مشن ہے اس سے اب بھارت کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اور بھارت اب دنیا کے اندر کس مقام کے اوپر کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل مگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، بی بی سی کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس کے اوپر رپورٹنگ پیش کیا دی ہے، لیکن انہوں نے وہ پرانی باتیں ہی ساری دہرائی ہوئی ہیں، جبکہ بی بی سی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آنے والا وقت اب بھارت کے لیے کیسا ہونے جا رہا ہے۔ بی بی سی نے اپنی جو رپورٹ جاری کی ہے اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس رپورٹ کا جو نام لکھا ہے وہ نام لکھا ہے کہ چندریان 3 کی چاند کے جنوبی قطب پر کامیاب لینڈنگ انڈیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، انڈیا کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، انڈیا کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بی بی سی نے اپنی رپورٹ جو ہے اس کا نام رکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی جانب سے روانہ کیے جانے والے چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا۔ چندریان 3 نے بدھ کی شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں انڈیا چاند کے اس حصے پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا اور امریکہ، سوویت یونین اور چین کے بعد سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا۔ یعنی کہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سابق سوویت یونین یعنی کہ جو رشیا تھا وہ چاند پر جا چکا تھا، اس سے پہلے جو چین تھا وہ اپنے مشن کامیاب کر چکا تھا، امریکہ اپنے مشن کامیاب کر چکا تھا، مگر اس حصے پر نہیں کہ جو چاند کا سب سے خطرناک حصہ مانا جاتا ہے، جس پر اترنا بڑا مشکل ہے، بڑا ناممکن ہے، وہاں پر اترنے والا بھارت پہلا ملک ہے جس نے یہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد انڈیا کی خلائی ایجنسی اسرو نے کامیاب لینڈنگ کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن سینٹر کی تصاویر بھی شیئر کی، جہاں سائنسدان اور ٹیکنیکل سٹاف کامیاب لینڈنگ پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کے فوراً بعد انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا یہ ایک پرمسرت موقع ہے اور یہ صرف انڈیا کی کامیابی نہیں بلکہ سب کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف انڈیا کی کامیابی نہیں، پوری دنیا کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا نظریہ ہے کہ ایک دنیا ایک قوم۔ ہمارا چاند کا مشن خلائی سائنسی تحقیق کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ انڈیا مستقبل میں اپنی خلائی تحقیق کو چاند سے آگے لے کر جائے گا اور جلد اسرو سورج پر تحقیق کے لیے اپنا مشن بھیجے گا۔ چاند سے گیم اب ہاتھ نکل جائے، یعنی کہ چاند والی گیم اب انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ انہوں نے جو کرنا تھا، انہوں نے جتنی تحقیق کرنی تھی، جتنی بڑی پیمانے کی کامیابی حاصل کرنی تھی چاند کے حوالے سے، وہ انہوں نے کر لی ہے اور اب ان کا اگلا ٹارگٹ سورج ہے جس کے اوپر وہ تحقیق کرنے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا آج انڈیا کے ہر گھر میں جشن کا سماں ہے، میں بھی اس جشن میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں۔ میں چندریان کی پوری ٹیم کو اور اس مشن میں کسی بھی طرح کی مدد کرنے والوں کو مبارک دیتا ہوں۔ میں 140 کروڑ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں، یعنی کہ انڈیا کی جو آبادی ہے ساری آبادی ان کو مبارک دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا آج اب سب کی محنت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آج تک دنیا کا کوئی ملک نہیں پہنچا۔ یہ مشن دیگر ممالک کے خلائی مشنز کی بھی مدد کرے گا۔ یہ دن ہمیں ایک روشن مستقبل کی جانب لے کر جانے والا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر انڈیا کو چاند کے اوپر یہ مشن کامیاب کرنے کے فوائد کیا ملیں گے، انڈیا کو کیا فائدہ ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لگایا اور وہ چاند کی اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے بی بی سی اردو نے لکھا ہے کہ ORF نامی تھنک ٹینک، انڈیا کا یہ تھنک ٹینک ہے ORF،
اس میں نیوکلیئر اور خلائی مشن کی جو ماہر ہیں راجیشوری پلائی راجگوپالن، انہوں نے کہا ہے کہ چندریان مشن انڈیا اور اس کی خلائی تحقیق کی ایجنسی اسرو کے لیے ایک بڑی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ انڈیا کا خلائی پروگرام کافی حد تک مواصلات اور زمین کا مشاہدہ یعنی کہ زمین کو چیک کرنے والے مصنوعی سیاروں کے ذریعے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اس میں خلائی تحقیق کی کوششیں بھی نمایاں ہیں۔ راجگوپالن کا کہنا ہے کہ یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا خلائی سپیس میں یعنی کہ خلائی ٹیکنالوجی میں، سپیس ٹیکنالوجی میں چین کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگرچہ انڈین خلائی پروگرام چین کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ اس دوڑ میں ضرور شامل رہے۔ خلا عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک اور میدان بن چکا ہے اور انڈیا ابھرتی ہوئی نئی عالمی خلائی دوڑ میں تیزی سے ان طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ شرکت کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور ان کو ہرانے میں تو کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ یعنی کہ چاند کے ایسے حصے کے اوپر انہوں نے اپنی خلائی گاڑی بھیج دی ہے کہ جہاں پر دنیا کا کوئی ملک اب تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس مشن کی کامیابی سے انڈیا کے دوسرے خلائی عزائم کو طاقت ملے گی، جس میں 2024 میں انسان خلائی مشن میں جائے گا، انسانی خلائی مشن شروع کیا جائے گا۔ یعنی کہ چاند کے اوپر اب سائنسدان کو بھیجنے کے لیے انڈیا نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کمر کس لیا ہے کہ اب ہمارا جو اگلا مشن ہے وہ انسان کو چاند پر بھیجنے کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس طرح کے مشن کئی ایسے ممالک کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں کہ جو چاند کے اوپر یا جو خلا ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہوں۔ انڈیا کے معروف اخبار دی ہندو میں کریا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی محققین ایس شیو کمار اور وکاش پانڈے لکھتے ہیں کہ چندریان کی کامیابی چاند کے قطب جنوبی میں مستقبل کے مشنز میں بین الاقوامی تعاون کی گنجائش پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک کو اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسا کہ اگر چند کام گنوائے جائیں تو ان میں موسم کی پیش گوئی یعنی کہ بارشیں آ جاتی ہیں، کسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، سمندری وسائل، جنگلات کا پتہ لگانا کہ کتنے جنگلات ہیں، مواصلات، دفاع کے لیے خلائی ٹیکنالوجی اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو چاند پر جو مشن بھیجے جا رہے ہیں ان کے ذریعے ان کا بھی پتہ لگایا جا سکے گا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ چندریان 3 کب روانہ ہوا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بارے میں بی بی سی لکھتا ہے کہ چندریان 3 کا خلائی مشن 14 جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا اور 40 دن کے سفر کے بعد بالآخر چاند کے جنوبی قطب جنوبی پر اترا۔ اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 10 دن زمین کے ارد گرد چکر لگائے، جس کے بعد پہلے ٹرانس لونر اور پھر 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 17 اگست کو اس مشن کا آخری مرحلہ شروع ہوا تھا جب لینڈر پروپلشن ماڈیول سے الگ ہوا جو بعد میں اسے چاند کے قریب لے گیا۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی اور وہاں موجود چٹانوں اور گڑھوں کے گرد گھومے گی۔ اس دوران وہ جمع کیے جانے والے اہم ڈیٹا اور تصاویر کو واپس زمین پر تجزیے کے لیے بھی بھیجے گی۔ یعنی کہ یہ بی بی سی کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر معلومات دی گئی ہیں اور کس طرح سے بھارت نے یہ اپنا جو خلائی مشن تھا اس کو بالآخر کامیاب کر لیا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو سارے پاکستانیوں کے لیے ہے، جو میرے لیے ہے کہ پاکستان کب اپنی جو خلائی تحقیقات ہے ان کا اس پیمانے پر آغاز کرے گا کہ پھر وہ بھی چاند کے اوپر جا سکتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کو کب تک امید ہے کہ پاکستان اس حوالے سے میدان میں آئے گا، کیونکہ ہم نے بھارت کا ہر لحاظ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی سوائے معیشت کے۔ بھارت نے کوئی میزائل بنایا، ہم نے 2 میزائل بنا دیے۔ بھارت نے کوئی جنگی جہاز بنایا، ہم نے 2 بنا دیے۔ بھارت نے کوئی ٹینک بنایا، ہم نے 2 بنا دیے۔ بھارت نے جو دھماکے کیے تھے تو ہم نے ان کے مقابلوں کے اندر بڑے دھماکے کر دیے۔ بھارت نے کوئی بھی اپنی جنگی سامان کو بنانے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ لیکن معیشت کے اندر، عوام کو اچھی زندگی دینے کے اندر، عوام کو سہولیات دینے کے اندر ہم نے کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ اسی لیے آج بھارتی عوام جو ہے وہ تقریباً 102 روپے کا پیٹرول لیٹر لے رہی ہے اور ہم 300 روپے کا لے رہے ہیں۔ وہاں پر آج جو بجلی کا بل ہے وہ میرے خیال میں تقریباً 6 روپے تک ہوگا
پاکستان کے اندر وہ 50 روپے تک ہے. وہاں پر آج آٹا جو ہے وہ تقریباً 50 روپے کلو مل رہا ہے. پاکستان کے اندر وہ 150 روپے کلو ہے. وہاں پر چینی بھی سستی ہے, وہاں پر گیس بھی سستی ہے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے, اور یہ سارے مسائل پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس چیز کے اندر کبھی مقابلہ نہیں کیا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں تو ہم پیچھے رہ گئے, لیکن کیا خلائی تحقیق کے اندر بھی ہم کبھی بھارت کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کبھی ہم بھارت کے مقابلے کے اندر اپنا مشن چاند پر بھیج پائیں گے؟ کبھی ہم سورج کے اوپر تحقیق کر پائیں گے؟ کبھی ہم انسانی خلائی مشن بھیج پائیں گے؟ جیسے بھارت کہہ رہے 2024 کے اندر وہ انسانوں کو چاند پر بھیجے گا, کیا کبھی ہم بھی ایسا بھیج پائیں گے؟ اور اگر بھیج پائیں گے تو کب تک بھیج پائیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے.